بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، وحی کی ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، پس آپ پوچھو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جاننے والے۔ بالبینات والزبر، ان انبیاء کو ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک ذکر، ان کی طرف ذکر کو، لتبین للناس، تاکہ وہ بیان کرے لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم، وہ چیزیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، ولعلہم یتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کر لو۔ ماقبل دروس کے اندر 4 شبہات تھے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو تھے۔ یہاں سے 5ویں شبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے پہلا شبہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا چیز نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اس میں۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ بھئی فرشتہ خود ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا ہے، اور تیسرا کہ شبہ ان کا کہ ہم جب ختم ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور اگلا شبہ چوتھا کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ تو چاروں شبوں کے جوابات ماقبل میں گزر چکے ہیں۔ یہاں سے 5واں شبہ کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا، آپ کو رسالت دی، آپ کو نبوت سے نوازا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ تو بشر ہیں، بندے ہیں، عبدیت آپ کے اندر ہے، تو آپ کو اللہ نے نبی اور رسول کیسے بنا دیا؟ نبی اور رسول کسی فرشتے کو بناتے؟ تو رب العالمین یہاں سے ان کے شبہ کا رد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجے رسول آپ سے پہلے، الا رجالا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ سب کے سب رجالا، مرد تھے۔ رجال، رجل، مرد کو کہا جاتا ہے۔ وہ جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، مرد، نہ ان میں کوئی فرشتہ تھا، نہ ان میں کوئی عورت ذات تھی، نہ عورت کو اللہ نے نبی بنایا اور نہ فرشتے کو اللہ نے نبی بنایا۔ جن عورتوں کے پاس وحی کا ذکر قرآن کرتا ہے، مائی مریم، مادر موسیٰ علیہ السلام، تو یاد رکھنا وہاں پر جو وحی ہے وہ وحی ولایت کہلاتی ہے، نہ کہ وحی نبوت اور وحی رسالت کہلاتی ہے۔ وہ الہام تھا۔ تو یہاں رد کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جتنے بھی تھے وہ مرد تھے، اور مرد کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو نہ کسی فرشتے کو ملا نہ کسی عورت کو ملا۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کی کیا حیثیت حضرت انسان کے سامنے، مرد کو اللہ نے جو مقام دیا۔ یہ تو آج کل کے للو پنجو ہیں، دین دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مرد بھی بے غیرت ہے جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ برابری ہمارے دین کے اندر ہے، اوپر نیچے فرق جو ہے ہمارے دین نے نہیں رکھا، بکواس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مرد کو فضیلت دی ہے، آگے کیا ہے مرد کو۔ خود پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پہلے مردوں کی صفیں بنتی تھی، بعد میں آخر میں جا کر عورت کی صف ہوتی تھی۔ تو جب نماز کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، تو میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، وہ بیوی کو پیچھے بٹھایا کریں، ساتھ میں فرنٹ والی سیٹ پہ نہ بٹھایا کریں، پیچھے بٹھایا کریں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، بیوی آگے جا رہی ہے اور مرد پیچھے جا رہا ہے۔ بیوی نے پرس اٹھایا ہوا ہے، شوہر صاحب نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ الٹا زمانہ آ گیا، بلی بھاگ رہی ہے، چوہا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سبحان تیری قدرت، الٹا معاملہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چوہا بھاگتا، بلی اس کو جپٹتی، یہاں کتا بھاگ رہا ہے، بلی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر مرد ہوتا ہے، مرد۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی بھی عورت اس کے پاس وحی نہیں آئی نبوت کی، رسالت کی۔ چونکہ عورتوں نے بھی دعوے کیے ہیں، اس روئے زمین پر ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، اور دعویٰ بھی صرف اسی امت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ نہ آپ کو عیسائیوں میں کوئی اٹھ کر نہیں ملے گا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں نبی ہوں۔ نہ یہودیوں میں ملے، نہ ہندوؤں میں ملے، نہ سکھوں میں ملے، ملتا ہے تو ہمارے مذہب کے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے مگر مرد تھے، سارے کے سارے مرد تھے۔ نوحی الیہم، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل قرآن سے، اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اے مشرکو، اگر تمہیں نبی کی بشریت میں شک ہے، چونکہ مکہ کے مشرک جاتے تھے تجارتی قافلوں کے لیے، تجارت کی غرض سے، مدینہ یہودی رہتے تھے، جنگلوں میں نصرانی راہب رہتے تھے، شام نصرانیوں کا گڑھ تھا۔ جاؤ ان اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتا ان سے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد میں، تمہارے بڑوں میں، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے جن کو نبوت سے سرفراز کیا، اللہ نے جن کے سروں پر رسالت کا تاج رکھا، نبوت کا تاج رکھا، وہ لوگ کون تھے؟ جواب آئے گا وہ نہ فرشتے تھے نہ عورتیں تھیں، وہ مرد تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، جاؤ پوچھ لو، ان سے سوال کرو۔ بالبینات والزبر، وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، 4 بڑی کتابیں آئی، اس کے علاوہ صحائف آئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا اس میں ان کی طرف نصیحت کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ
ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں جو کچھ تھا وہ لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرے۔ ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا وہ سارا کا سارا بیان کیا جائے۔ ایسے بھی بدبخت دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ڈاکیے کی حد تک تھا، بس معاذ اللہ۔ ڈاکیے کا کام لفافہ لا کر دروازے پر دے دینا بس، باقی اس گھر کا کام ہے کہ وہ اس کو پڑھے پھاڑے پڑھوائے جو بھی کرے، نبی علیہ السلام لے کر آئے بس۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اگر اللہ کے نبی کو بیچ سے نکال دیا جائے تو دین بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، بتلایا، کھول کر واضح کر کے بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر نماز کی فرائض کا ذکر ہے، نماز فرض ہے، کتنی رکعتیں ہیں قرآن نے نہیں بتایا۔ روزے فرض ہیں، کتنے، کب سے کب تک نہیں بتایا۔ نکاح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے، نہیں بتایا۔ کئیوں کو پڑھ کر بھی نہیں آتا۔ کل ہمارے ایک دوست مولوی صاحب، ان کا، مولوی صاحب آپ ساتھ چلو جو نا، آج ہماری پوری برادری جمع ہوگی تو مجھے وہاں نکاح پڑھانا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ کل بڑی تکلیف میں تھا میں، یہاں سے اورنگی ٹاؤن، کہا نہیں آپ ساتھ چلیں۔ غسل میت کا کیسے دینا ہے قرآن نے نہیں ذکر کیا۔ تو یہ طریقے، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے۔ ہاں قرآن میں بعض احکام ایسے ہیں جن کی تشریح قرآن میں ہی موجود ہے، لیکن بعض ایسے احکام بھی ہیں جن کی تشریح قرآن میں نہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے تقلید کا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو بھائی، پوچھنے سے تمہاری شان نہیں گھٹتی ہے، تمہیں مسئلے کا علم پتہ چل جاتا ہے۔ فی نفسہ، وہ بندہ، اس کی اتباع وہ واجب نہیں ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے آپ کو۔ نبی کی طرح اس آدمی کی اتباع یہ حرام ہے۔ وہ مسئلہ بتا رہا ہے، آپ نے مسئلے کی روشنی کے اندر اس مسئلے پر کتنا عمل کرنا ہے وہ آپ کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں قرآن سے مسئلہ ڈھونڈتا ہوں، قرآن میں نہ ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں ڈھونڈتا ہوں، سنت میں ڈھونڈتا ہوں، وہاں نہ ملے تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتا ہوں، وہاں نہ ملے پھر میں اپنی رائے دیتا ہوں، اور ان کی رائے بھی قرآن و حدیث کے موافق ہوتی ہے، نہ کہ مخالف۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں جناب، 1,70,00,000 پتہ نہیں کتنے ہزار مسائل امام صاحب سے ثابت ہیں، سوچ نہیں سکتا ہے انسان۔ اور آج ایک طبقہ کہے کہ نہیں بھائی خود ہی سیکھو، خود ہی عمل کرو، خود ہی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خود عمل شروع کر دیا ہر ایک نے، دین نہیں رہے گا۔ بکھر جائے گا۔ قرآن کریم 17 کئی لغات کے اندر موجود ہے، ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی طریقہ راسخ کیا،
اسی کے نسخے چھپوائے بنوائے اور پوری دنیا کی طرف بھیج دیے کہ اب سے یہی ایک طریقہ، باقی سارے طریقے یہ نہیں کہ ناجائز ہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی ایک طریقہ ایک لغت استعمال کر رہا ہے، کوئی دوسرا جس کو نہیں پتا وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے آپ نے ایک ہی طریقے کو راسخ کیا، اور جو طریقہ وہاں سے چلا آیا آج تک اسی طرح موجود ہے۔ سارے قرآن اٹھا کر دیکھ لو، جس ملک جس ترتیب پر قرآن چھپا ہوا ہو، اگر گول تا ہے پورے قرآن میں وہ گول تا آپ کو ملے گی، اگر سیدھی لمبی تا ہے پورے قرآن میں وہ لمبی تا ہر جگہ ملے گی۔ رسم الخط کی بھی اللہ نے ایسی حفاظت کی۔ تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ اگر ہے ہر ایک اپنے اپنے انداز میں پڑھنا شروع کر دے، معاملہ الٹ ہو جائے گا، دین نہیں رہے گا۔ اس لیے کہا کہ ایک ہی کی تقلید، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید ہی نہیں کرنی، کسی کی سننی نہیں ہے، اپنی کرنی ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور یہ امت کو بھی گمراہ کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ دین کو سمجھنے والے کم ہیں، عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ تبارک الذی میں فرمایا قالوا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ نسمع او نعقل، نسمع کو پہلے ذکر کیا، سننے والے چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، نعقل سمجھنے والے وہ کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، قرآن کریم، نصیحت، موعظت، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے سامنے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا آپ کی طرف، جو وحی آپ کی طرف آئی آپ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ فکر کر لیں، سوچ کر لیں، سمجھ کر لیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔